مگر ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج میں اور آپ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا زبان بول رہے ہیں؟ آج کیا زبان میں اور آپ بولنا چاہتے ہیں؟ آج کے زبان کو میں اور آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ آج کے زبان کے ساتھ میں اور آپ اس کے سامنے آتے ہیں؟ آج کے زبان کو لے کے ہم اس کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں؟ کیا الفاظ ہیں میرے اور آپ کے پاس؟ داؤد کا بیٹا سلیمان مثال کی کتاب جس ہم لکھتا ہے اس کے 18ویں باب کہ لکھتا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، زبان کے اختیار میں ہے۔ کہتا ہے زندگی بھی آپ کے اپنے منہ میں ہے اور موت بھی آپ کے اپنے منہ کے اندر ہے، جو اسے دوست بناتا ہے۔ جب آپ مثال کی کتاب کو سٹڈی کرتے ہو اس میں بہت زیادہ ڈیمینشن ہے حکمت کی، وہ تھرڈ فارم میں بہت زیادہ بات کرتا ہے۔ اور سلیمان کہتا ہے زندگی اور موت، کہتا ہے زندگی بھی ہے موت بھی ہے، زبان کے اختیار میں ہے، زبان کے اندر ہے، زبان کے منہ میں ہے۔ سلیمان اس حکمت کو جان جاتا ہے، سلیمان اس حکمت کو سمجھ جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر یہ جان جاتا ہے کہ خدا اپنے تخت پہ بیٹھ کے اپنے منہ کو جب اس نے کھولا تو دنیا تخلیق ہونا شروع ہو گئی، اور وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ سدوم اور عمورہ کے وقت کے اندر خدا نے اپنے منہ کو کھولا تو خدا نے ان پہ آگ کو نازل کر دیا۔ وہ یہ بھی جان جاتا ہے جب خدا یہ ارادہ کر لیتا ہے ان 25 لاکھ لوگوں کو صحرا میں مارنے کا تو موسیٰ اپنے منہ کو کھولتا ہے خدا کے حضور، موسیٰ اپنے منہ کو خدا کے حضور رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر تو یہ کرنا چاہتا ہے تو میرا نام زندگی کی اس کتاب سے نکال دے۔ آپ کے منہ کے الفاظ آپ کی نسلوں کو بدل دیتے ہیں، آپ کے منہ کے الفاظ آپ کے آنے والی برکتوں کو بدل دیتے ہیں، آپ کے منہ کے الفاظ آپ کے جیون ساتھی کو بدل دیتے ہیں، آپ کے منہ کے الفاظ کسی بھی شخص کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ مگر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ کیا زبان میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں؟ کس زبان کو میں اور آپ جینا چاہتے ہیں؟ اس نے بولا جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس نے بولا تم مانگنا نہیں جانتے ہو۔ اس کو کہتا ہے ایک ڈیمینشن ہے، ایک لیول ہے، جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہو پھر خدا آپ کی سننے لگ جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی لکھا ہے تم بول رہے ہوگے اور میں سن رہا ہوں۔ اٹ مین جب میں اور آپ بات کرتے ہیں ایک ایسی اینٹٹی ہے، ایسی ایک ہستی ہے جو مجھے اور آپ کو سن رہی ہوتی ہے، اور جب آپ بات کر رہے ہوگے منہ سے نہیں اپنے دل کے اندر، جب بھی خدا آپ کو سننے کا اختیار رکھتا ہے۔ ابلیس آپ کو آپ کے منہ سے صرف سن سکتا ہے مگر خدا آپ کے دل کو بھی سننے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے یسوع نے بولا گناہ کرنا گناہ نہیں، اگر تم نے گناہ کے بارے میں سوچ لیا تو تم نے کیونکہ کہتا ہے کہ میں اس ڈیمینشن میں ہوں کہ میں تمہارے دلوں کو سننے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس سے پیش کر کے میں کلام کے اندر انٹر ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ اور بہت سے لوگ اس چیز میں گر رہے ہیں۔ ابلیس آپ کے دماغ میں آپ سے بات کرتا ہے، خدا آپ کے دماغ میں نہیں بات کرتا، خدا آپ کے دل میں بات کرتا ہے۔ اور لوگ ابلیس کو سننے کے بعد اس کا جواب اپنے دل سے دیتے ہیں۔ ابلیس اس جواب کو سن نہیں سکتا، ابلیس آپ کے منہ کی باتوں کو سن سکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک فقدان ہے جو چرچ سمجھ نہیں پا رہا، اور ہم کافی دفعہ اپنے منہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے لبوں کو کھولتے نہیں ہیں، اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے۔
لوگ ڈرتے ہوئے گناہ کرنے کے بعد خدا کے سامنے اقرار نہیں کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہودا اسکریوطی ہے، جسے یسوع کو بٹرے کیا، جسے یسوع کو بیچ دیا. اس نے اندر سے اس کو رنجش تھی، دکھ تھا، پچھتاوا تھا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. وہ پیسے تک واپسی لے کے گیا. اس نے اپنے لب کو کھولا، غلط جگہ کھولا. انہوں نے بولا اس کو چھوڑ دو، یہ پیسے رکھ لوں گا. نا نہیں ہو سکتا. مگر جب یسوع کی باری آئی اس کے آگے اقرار کرنے کی، اس نے اس کے آگے اقرار نہیں کیا. اس پچھتاوے، اس دکھ، اس رنجش کو لے کے رسی پا کے لٹک گیا یا مر گیا، جس طرح بھی آپ اس کو بول رہے ہیں اس ٹائم. مگر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابلیس آپ کے ذہن میں بات کرتا ہے، آپ کو اس نے اپنے دل سے جواب نہیں جے دینا، کیونکہ جواب سن نہیں رہا تھا، تسی انہوں جواب کی دے رہے ہو. ابلیس بہت سی طرح سے باتیں کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ، مگر ہم اسی طرح کی روایات کو جینا چاہتے ہیں جو کہ خدا نہیں چاہتا ہم جیے. اگر آپ کرسچن ہیں، اگر آپ مسیح کو مانتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں مسیح ظاہر ہونا چاہیے. آپ کے خاندان میں مسیح ظاہر ہونا چاہیے. آپ کے بچوں میں مسیح ظاہر ہونا چاہیے. کیا لینگویج میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں؟ سلیمان کہتا ہے زندگی اور موت، کہتا ہے زندگی بھی منہ میں ہے، موت بھی منہ کے اندر ہے. کس ڈیمینشن میں سلیمان ان الفاظوں کو بولتا ہے. اور لوگ سلیمان کی حکمت دیکھنے کے لیے اسرائیل آیا کرتے تھے. ببلیکلی طور پر ریفرنس موجود ہے جس میں لکھا ہے دکن کی ملکہ. اور دکن جو کہ انڈیا کی اندر لگتا ہے، اس خطے سے جو میرا اور آپ کا بھی خطہ بنتا ہے، یہاں سے وہ اپنا قافلہ لے کے سونا، جواہرات، کپڑے، معلوم کیا کچھ لے کے اس کے پاس گئی تھی، صرف دیکھنے کے لیے کہ ایک ایسا شخص جس کے فیصلے دنیا میں ٹوٹلی ڈفرنٹ ہیں. کیا ڈیمینشن تھی. ملکہ تک کتنی گواہی آئی ہوں گی کہ اسرائیل کے اندر ایک ایسا بادشاہ نفس ہے، ایک ایسا بادشاہ بیٹھا ہے جو غلط فیصلہ نہیں کرتا ہے، جو انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے میں غلطی نہیں ہوتی ہے. اسے سلیمان کہتا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر جب میں منہ کھولوں گا تو میں کسی کے لیے موت اور کسی کے لیے زندگی کو دے سکتا ہوں. وہ جانتا ہے کہ اگر میں منہ کھولوں گا تو میں اس اختیار میں ہوں کہ میں زندگی اور موت کو بول سکتا ہوں. سلیمان حکمت اس نے خدا سے مانگی، مگر آج چرچ کو حکمت سے اوپر ایک چیز مانگنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت، ٹی وی اسٹیشن، کہ ہمارا خدا مردہ نہیں ہے. ہمارا خدا زندہ خدا ہے. ہمارا خدا زندگی کا خدا ہے. ہمارا خدا زندگی دینے والا خدا ہے. ہمارا خدا زندگی کا منبع ہے. دکن کی ملکہ اس کو دیکھنے آئی، سننے آئی، اور سن کے اس کے لیے بہت قصیدے بول کے گئی. مگر سوچے اس کی زندگی کا دوسرا حصہ، اس کی اپنی زندگی کیا تھی. پالوس کہتا ہے میں لوگوں کو منادی کر کے خود نامقبول نہیں ٹھہرنا چاہتا ہوں. مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور موسٹلی مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تیری زندگی کی سب سے زیادہ دعا جو تو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر تجھے خدا بولے میں تیری ایک دعا جو سب سے پہلے تو رکھتا ہو خدا کے آگے، میں کہ میری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ دعا پتہ کیا ہے؟ میں خود نامقبول نہیں ہونا چاہتا اس کے سامنے. دنیا مجھے کچھ بھی بول دے، میں اس کے حضور ہمیشہ مقبول رہنا چاہتا ہوں. مقبول سے مطلب یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہو جاؤں، نہیں، کہ میں ہمیشہ اسی کے آگے جھکوں، اسی کو سجدہ کروں، اور صرف وہی میرا خدا رہے. میرا خدا نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی سونا ہے، نہ کوئی چاندی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. میرا خدا رب الفاظ تھا،
ہے اور اب تک رہے گا۔ میرا خدا زندگی کا منبع یسوع مسیح ناصری ہے۔ یسوع کے علاوہ میں کسی اور کو نہ سجدہ کرتا ہوں نہ کبھی کروں گا۔ آج میں اور آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ آج آپ کے بولنے سے آپ کی کسی دوست کی زندگی بچ سکتی ہے۔ آج آپ کے بولنے سے کسی کی زندگی کو خدا تبدیل کر سکتا ہے۔ سلیمان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کے لیے یہ باتیں اس کو سکھا سکتا، کیونکہ سلیمان حاکم وقت تھا اور بادشاہ کو کچھ سمجھاتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔ وہ حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کو اور مجھے خدا سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز مانگنے کی ضرورت ہے وہ پاکیزگی ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کیا ہے؟ حکمت، دولت، شہرت، ہر چیز دنیا کی ہے۔ پاکیزگی جو کہ ہے نا وہ آسمان سے آئی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے be holy because your God is holy and holy will see the holiest۔ پاک ہی صرف پاک ترین کو دیکھ سکتے ہیں۔ اٹ مین کہ جو پاکیزگی کا جو عنصر ہے وہ دنیا سے نہیں ہے۔ پاکیزگی کا جو عنصر ہے، پاکیزگی کا جو منبع ہے، پاکیزگی جہاں سے آتی ہے وہ زمین سے نہیں آسمان سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ آسمانی اس برکت کو پا سکتے ہیں اور اس دنیا میں جی سکتے ہیں۔ جب آپ پاکیزگی کو مانگ لیتے ہیں، جب آپ پاکیزگی کو پا لیتے ہیں تو آپ پاک زندگی جینے لگ جاتے ہیں۔ پاک ہی صرف پاک ترین کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم کچھ بھی کر لیں، دنیا میں ہم جتنی مرضی پریچنگ کر لیں، جتنے مرضی ملکوں میں چلا جاؤں، مگر اگر میرے زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے نا تو میں اپنے خدا جو پاک ترین ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ لوگ مجھ میں بہت سی چیزیں دیکھ پائیں گے مگر میں اپنے خدا کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ آج فیملی طور پہ میں اور آپ کیسے ہیں؟ آج خاندانی طور پہ میں اور آپ کیسے ہیں؟ آج کس رشتے میں میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں؟ آج کس رشتے میں میں اور آپ جڑنا چاہتے ہیں؟ آج کس رشتے میں اور آپ جڑنے کا پلان کر رہے ہیں؟ کس رشتے میں اور آپ جی رہے ہیں؟ آج مجھے اور آپ کو اپنی زبان بدلنے کی ضرورت ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچ جائے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روح زمین پر پرگندہ ہو جائیں۔ یہ ابراہیم سے پہلے کیا باپ ہے؟ 12ویں باپ کے اندر ابراہیم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ قوم کہتی ہے آؤ ہم اپنے لیے ایک ایسا برج بنائیں جو آسمان تک، کہاں تک جائے؟ ذرا اونچی، کہاں تک جائے؟ اور خداوند اس شہر اور برج کو جس سے بنی آدم لکھا ہے، بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ 2 گھنٹے سے یہ سوچیں ہم اپنے خدا کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں۔ بائبل لکھا ہے خدا اس کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا، اس برج کو، اس شہر کو، اور بائبل میں لکھا ہے اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور سبوں کی ایک ہی زبان ہے، اور جو یہ کرنے لگے ہیں ان کو تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ یہ میں نہیں یہ کہہ رہا، خدا آپ کے کام بھی دیکھنے کے لیے اترتا ہے۔ تو پتا کی کیا پہ تھے کہ خدا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چوٹی آسمان تک بنائیں،
اور خدا کہہ رہا ہے جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا ہے یہ پورا کر لیں گے، کیونکہ ان کی زبان اور بولی ایک ہے۔ آج ہر گھر میں 10 زبانیں ہیں، شوہر دی زبان اپنی ہے، بڈھی دی زبان اپنی ہے، دادے دی ہور ہے، نانی دی ہور ہے، پھوپھی دی ہور ہے، بچیاں دی ہور ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ ماں نے آسمان تک پہنچے گی۔ اگر آپ کی ایک زبان ہوگی نا، کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی باپ خدا کو قبول کر لینا، یسوع کو شخصی نجات دہندے کے طور پہ قبول کر لے، تو 93% 100 آدمی شادی شدہ اگر یسوع کو قبول کر لینا تو 93% پورا گھرانہ خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسٹڈی کہتی ہے اگر عورت ماں قبول کر لے تو 52% آدھا 51% خاندان خدا کی بادشاہت میں جاتا ہے۔ اور اسی اسٹڈی کی کنکلوژن یہ تھی اگر وہ دونوں ماں باپ نہیں کرتے، ان کے اگر بچے قبول کر لینا تو 27% خاندان بچتا ہے، کیا مر جاتے ہیں۔ آج جو باپ بیٹھے ہیں، آپ جو بیٹے بیٹھے ہیں، جو کل جن کی شادی ہوگی، آپ اپنے گھر کا سر ہیں۔ اگر میں نے کہا جو ہارون کے سر پر گرا وہ اس کی داڑھی اس کی بیوی پہ اس کی نسلوں پہ آگے گیا تھا۔ جب تیل گرنے ہی داڑھی تے سرنوں تو کچھ ملے ہی نہیں، تو اگر سرنوں نہیں نہ ملے آتے بندہ بونترا ہے۔ یہ میری بات دیکھیں، لیکن شادی سے پہلے کبھی کوئی ماں کسی پاگل کو اپنی بیٹی دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ وہ شر کام نہیں کرتا۔ تو جب سر پہ برکت نہیں نہ پہنتی تھے خاندان پاگل یہ جاولا ہی جے۔ پھر بڈھیاں بیچاریاں دعاواں کر رہی نے، بندے اپنے یسوع زندہ ہو گیا جی، بڑا دن آ گیا جی، پی لیجیے۔ بڑا دن ہے، اگر آج نہیں منانا تو کدوں منانا ہے؟ These are the things that we are facing. بائبل میں لکھا ہے ان سب کی ایک زبان ایک بولی تھی، اور خدا ان کے لیے کہہ رہا ہے یہ چوٹی آسمان تک لے کے چلے جائیں گے۔ جس چیز کے انہوں ارادہ کیا کام نہیں ہو ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر آج آپ جیون ساتھی ہوتے ہوئے، خاندان کا سربراہ ہوتے ہوئے دونوں اس چیز کا فیصلہ کر لینا کہ ہم نے اپنے خدا کے حضور وفادار رہنا ہے، تو آپ کے بچے بھی خدا کے حضور وفادار ہوں گے، آپ کی نسل بھی خدا کے حضور وفادار ہوں گی، آپ کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی خدا کے حضور وفادار ہوں گے۔ ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار ہوا، ساری خدا کے ساتھ وفادار ہوئی، اسحاق وفادار ہوا، یعقوب وفادار ہوا، 12 قبیلے وفادار ہوئے، داؤد وفادار ہوا۔ یسوع اسی نسل سے کیوں آیا؟ کیونکہ وہ نسل بعد نسل وفادار خدا ہے، وہ پوش بعد پوش وفادار خدا ہے، وہ نہ تبدیل کھا رہا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، وہ زندگی کا منبع یسوع مسیح ناصری ہے۔ جتنے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں اپنی زبان کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے پتا کیا بولا، اور ابلیس وہی کرتا ہے جو خدا کر چکا ہوتا ہے۔ لکھا ہے چاہو ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے۔ اس سے ضرورت تھی اختلاف ڈالنے کی، کیونکہ خدا تک جانا چاہ رہے تھے، مگر خدا ان کو اپنے پاس ہی لانا چاہتا تھا۔ خدا ان کے پاس خود آنا چاہتا تھا پہلے، پھر ان کو اوپر لے کے جانا چاہتا تھا۔ مگر جب آپ اعمال کی کتاب دوسرے باب کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو بائبل میں لکھا ہے اور آسمان کھلا اور آگ اونچی چھوڑنے کی آواز ان کے اندر آ کے ٹھہر گئی، اور سب بولنے لگے، اور سب کو وہ زبان اپنی زبان لگتی تھی۔ بائبل کی صرف ایک زبان ہے، اور وہ زبان محبت کی زبان ہے، وہ زبان معافی کی زبان ہے، وہ زبان قربانی کی زبان ہے، وہ زبان خدا کے آگے جھکنے کی زبان ہے، وہ خدا کے ساتھ وفاداری کی زبان ہے، وہ خدا کے ساتھ ایمانداری میں زندگی جینے کی زبان ہے۔ وہ ایک ہی زبان ہے۔ جب اپنی زبان سے اب اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا اور میرا نجات دہندہ ہے، اب خدا کی بادشاہت کے وارث ہو جاتے ہیں۔